کیا آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی اچھے لوگ ہیں وہ کیوں ہر وقت دوسرے لوگوں کے برے رویے کو برداشت کرتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کیونکہ وہ اسے ہونے دیتے ہیں، اور یہ میری بات بالکل حقیقت ہے۔ لوگوں کے 5 رویے ایسے ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کو خاموشی سے تباہ کر دیتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ نہ صرف ان کو برداشت کرتے ہیں بلکہ آہستہ آہستہ قبول کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول ہے کہ جب لوگ آپ سے جھوٹ بولیں کسی بھی قسم کا، تو آپ اس کو اگنور نہ کریں بلکہ ضرور ایکشن لیں۔ زیادہ تر لوگوں سے اگر کچھ پوچھا جائے یا ان سے بات کریں تو بیچ بیچ میں اس طرح سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں اور اس طرح دکھاوا کرتے ہیں جیسے انہیں کسی چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے جھوٹ بولتا ہے وہ آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے آپ اہم ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو ایکسپلین کریں، اور ہر بار جب آپ ان کی کسی بھی چھوٹے بڑے جھوٹ کو قبول کر لیتے ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے ایک خاموش پیغام ہوتا ہے کہ آپ بھی ان سے اتفاق کر رہے ہیں، جبکہ اس کی بجائے آپ یہ کریں کہ جیسے ہی آپ جھوٹ پکڑیں آپ ان سے بات کریں، سخت یا اونچی آواز میں نہیں، بس پرسکون اور صحیح انداز میں یہ کہیں کہ یہ درست نہیں ہے، میں جانتا ہوں اصل وجہ کیا ہوگی اور تم نے یہ کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کس بات پہ آپ نے ان کا جھوٹ پکڑنا ہے یا کس بات پہ ان کو آپ نے ڈھیل دینی ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ جتنے بھی صحیح لوگ ہوں گے وہ فوراً معافی مانگ لیں گے، لیکن جو غلط لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، ان کا فرسٹ ریئیکشن غصہ ہوگا یا پھر اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولیں گے۔ لوگ زیادہ تر کرتے اس لیے ہیں کیونکہ پہلے ہم چھوٹی اور بڑی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو جھوٹ بولنے دیتے ہیں، ان کی باتوں کو کچھ شک بھی ہو تو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اس چیز کو فالو کر کے ان کو پکڑنا شروع کریں گے آپ دیکھیے گا کہ یہ جھوٹے لوگ یا تو صاف صاف آپ سے بات کریں گے یا پھر جھوٹے کم اور سچے آپ کے ارد گرد زیادہ ہونے لگیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اپنے دوسرے اصول۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، ایک لمحہ جو آپ اور میں گزار رہے ہیں وہ ہمیں کبھی بھی واپس نہیں ملنے والا، تو جب بھی کوئی انسان ہمارا وقت ضائع کرتا ہے تو وہ ایک طرح کا آپ کے وقت کی چوری کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا کئی بار آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی اور دیر سے آئے، یا پھر بالکل آخری لمحے میں انہوں نے پروگرام ہی پوسٹ پون کر دیا۔ کبھی کبھی آپ کو انتظار کروایا جاتا ہے، کچھ کرنے کا وعدہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ پلان ہے ہم اس طرح کریں گے، اور پھر صرف اپنے پلانز کو اپنے وقت کو ترجیح دیتے ہوئے کسی بھی معمولی وجہ سے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور ہمارا آگے سے رویہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے شاید اگلی بار کر لیں گے۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ جب کوئی ہماری عزت کرتا ہے تو وہ ہمارے وقت کی بھی عزت کرتا ہے، وہ ہمیشہ وقت پر آتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، اور کبھی بھی آپ کو انتظار کروا کر ایسا فیل نہیں کرواتا کہ جیسے آپ امپورٹنٹ نہیں ہو۔ تو دوسرا اصول یہی ہے کہ آج سے جو بھی شخص آپ کا وقت ضائع کرے اسے کبھی بھی دوسرا موقع نہ دیں۔ کسی نے بھی ایک بار آپ کا وقت ضائع کیا تو آپ صاف بتائیں کہ میرا وقت بہت اہم ہے، اگر آپ نے ہمیشہ اپنی پرائورٹیز کو دیکھ کے پلانز بنانے ہیں تو ہم مزید آگے نہیں چل سکتے۔ بے شک آپ کو یہ بات ایسے لگ رہی ہوگی کہ بہت ہی سخت رویہ ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں کتنے گھنٹے ایسے گزرے ہوں گے جس میں آپ نے لوگوں کا انتظار کیا ہوگا جو پرواہ نہیں کرتے، اور کتنی بار آپ نے اپنے ایک دن کو صحیح سے ترتیب دیا تھا کہ کسی کے لیے وقت نکال سکیں اور اس نے کبھی وہ چیز آپ کے لیے نہیں کی۔ یہاں ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ جب آپ اس رویے کو قبول کرنا بند کرتے ہیں، اپنے ٹائم کی قدر دکھانا شروع کرتے ہیں لوگوں کو، تو لوگ واقعی آپ کی پرواہ کرنے لگتے ہیں، وقت پر آنے لگتے ہیں، وعدے پورے کرنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل ایک سائیکولوجیکل ہے کہ جب سامنے والے کو یہ ڈر ہو کہ یہ ہمارا انتظار نہیں کرے گا اور اگر ہم نے اس کے وقت کو ضائع کیا تو یہ ہمارے ساتھ آگے نہیں چلے گا، تو فوراً آٹومیٹکلی آپ کے ایک ایک منٹ کی قدر کرنے لگتے ہیں۔ تیسرا اصول جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ لوگوں کے ہمارے ساتھ چھپے ہوئے رویے ہیں، ایسے رویے جو ہمیں حملے کی طرح نہیں لگتے بلکہ کسی مذاق کی شکل میں، مشورے یا فکر کی طرح لگتے ہیں، جیسے تم بہت حساس ہو، تم مذاق بھی نہیں سن سکتے، میں تو تمہیں بس ایک مخلص مشورہ دے رہا تھا، یا جیسے تم بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کر رہے ہو، تم ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہو۔ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ یہ یوز کرتا ہے تو آپ کو آپ کی ہی ذات پر شک میں مبتلا کر دیتا ہے، آپ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید مسئلہ آپ میں ہے، لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ شخص نیچا دکھا رہا ہوتا ہے تاکہ خود کو بڑا محسوس کر سکے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے جملے بول کر اسے آپ کی ہی غلطی دکھاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا دوست ضرور ملا ہوگا جو ہر بار کسی نہ کسی بات، جو ہر بار آپ کے کچھ اچھا شیئر کرنے پر کوئی خامی نکالتا ہوگا، جو آپ کے اندر موجود اچھائیوں کو بھی مذاق میں اڑاتا ہوگا، اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ صرف مذاق کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سنسیئر ہیں، لیکن وہ ہمیشہ نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں یا اصل میں ہی ہمارا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی آپ کو اپنے آپ ہونے پر برا محسوس کروائے تو آپ کو اس کے ارد گرد نہیں رہنا چاہیے۔
चौथा असूल ये है कि आप जिनके साथ भी रहते हैं, चाहे वो फ्रेंड जोन में हैं या खानदान में कुछ लोग हैं, तो आप अपना और उनके दरमियान का ये पैटर्न देखें कि अगर आप ऐसे हैं जो उनकी हमेशा मदद करते हैं, उनको सुनते हैं, जब भी उनको जरूरत हो उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप अगर गौर करें तो जब भी आपको मदद चाहिए होती है वो मसरूफ होते हैं। कोई ना कोई उनकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट काम उसी दिन होता है, और जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो वो हमेशा खामोश होते हैं कि क्या कर सकते हैं, और ऐसे शो करते हैं कि जैसे वो बहुत बेबस हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसे कहते हैं यकतरफा ताल्लुकात। ये आपके इर्द गिर्द रहने वाले ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त आपकी तवानाई यानी एनर्जी को निकालते हैं जब तक कि आपके पास कुछ बाकी न रहे। जिस तरह से भी ये आपका फायदा उठा सकते हैं खुलकर उठाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि शायद वो किसी मुश्किल में हैं, शायद इस दफा इनको वाकई मेरी मदद की जरूरत है, और जब ऐसे लोगों का वक्त आए और वो आपके लिए अवेलेबल ना हो तो हम ज्यादातर ये सोचने लगते हैं शायद वो खुद किसी मुश्किल में हैं, शायद अगली बार ये ठीक हो जाएं। लेकिन ये सच है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। जितने भी रियल फ्रेंडशिप होती है या कोई भी ताल्लुकात होते हैं तो उनमें हमेशा गिव एंड टेक बराबर का होता है। दोनों लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे के लिए मौजूद होते हैं। इस चीज का टेस्ट करने के लिए आपने कुछ वक्त के लिए सबको देना बंद करना है, अपना टाइम, अपनी एनर्जीज, हर वक्त का अवेलेबल रहना। ना पहले कॉल करें ना मैसेज करें। उस शख्स की तरह रोल प्ले करना बंद करें जो हमेशा कोशिश करके फ्रेंडशिप को बचाए हुए है, या हर दोस्ती में उसने बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। अगर वो लोग जबरदस्ती राब्ता करते हैं और बार बार पूछते हैं कि क्या हुआ, तो आप समझ जाएं कि वो वाकई परवाह करते हैं। लेकिन अगर ऐसा करें कि गायब हो जाएं और जब आप कभी उनको नजर आओ तो पूछें कि यार आप कहाँ गायब हो गए थे, तो आप समझ जाएं कि वो कभी आपकी परवाह करते ही नहीं थे। आपने इस बात को जरूर ट्राई करना है, क्योंकि आज ही से आप सीख जाएंगे और आने वाली जिंदगी में आप कभी भी गलत लोगों पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग अपने बहुत सारा वक्त गलत लोगों के साथ रह के गुजारते हैं, और जब हमें वाकई कभी जरूरत पड़ती है तो पता लगता है कि हमारी जिंदगी में वाकई हमारे साथ मुखलिस कौन है और कौन सिर्फ ऐसे ही टाइम पास था। अब आता है सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, कुछ बातें या कुछ असूल जो आपने अपने लिए मुकर्रर कर रखे हों, कि जैसे अगर मुझ पर कोई चिल्लाए तो मुझे बहुत बुरा लगता है, या फिर मेरी जिंदगी के बारे में मुझसे पर्सनल कोई सवाल पूछे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये एक सादा से असूल हैं जो हम में से अक्सर लोग अपने लिए मुकर्रर करते हैं, और वाकई ये बहुत अच्छे असूल होते हैं। अगर दूसरे लोग उनकी रिस्पेक्ट करें तो हमारी आधी टेंशन खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि जब आप किसी को बता भी देते हैं, मना भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी आपकी इन तमाम बातों को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते, बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं, और बार बार वही बातें पूछते हैं या वही करते हैं जो हमें पसंद ना हो, और बाद में बहाने बनाते हैं कि मैं भूल गया, मेरा वो मतलब नहीं था, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ये उन लोगों का सबसे खतरनाक और बुरा रवैया होता है, और उनका यूं आपकी बातों को नजरअंदाज करके बार बार यही रवैया इख्तियार करना ये मैसेज देता है कि वो आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। हम सबको ये सीखने की जरूरत है कि बगैर नतीजे के कोई भी रूल्स बनाना सिर्फ एक ख्वाहिश ही हो जाती है हमारी। जैसे अगर आप कहते हैं कि ये ना करो, लेकिन जब वो करते हैं तो फिर आप उनको कुछ भी नहीं कहते, तो आपकी कही हुई कोई भी बात उनके लिए अहमियत नहीं रखती। ऐसे मौके पे आपको सिर्फ एक वार्निंग देनी चाहिए कि मैंने कहा था कि ये ना करो, अगर तुम दोबारा करोगे तो बस हमारी दोस्ती खत्म, और अगर दोबारा करते हैं तो आपको दूर हो जाना चाहिए, कोई बहस नहीं करनी चाहिए। आप जब उनके साथ बैठे हो वो आपको महफूज ही महसूस नहीं करवा सकता, तो आपको उनके साथ रहने की या बैठने की जरूरत ही क्या है। ये सच है कि जो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो हर उस चीज का ख्याल रखते हैं जिससे आपको तकलीफ होती हो या बेइज्जती फील होती हो। आप इन 5 असूलों को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएं, तो आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी में खुशी और सुकून जरूर आएगा।